مجھے بچپن میں یقین نہیں تھا کہ مدد الہی جیسی کوئی چیز سچ میں ہوتی ہے۔ یہ تو بتایا گیا تھا کہ خدا ہوتا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بندے کا سب سے اچھا دوست کیسے بنتا ہے۔ ہم عبادت کرتے تھے جیسے بڑے بزرگ کہتے تھے، انہیں فالو کرتے تھے، لیکن میرے لیے یہ محض ایک جسمانی سرگرمی ہوتی تھی، یا ایک موقع جہاں آپ دوسروں کو بتاتے ہو کہ آپ کتنے اچھے اور نیک ہو، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ صرف مذہبی لوگ ہی اچھے ہیں۔ ان دنوں کی بات ہے جب ہم شروع کے درجے میں پڑھتے تھے۔ ایک دن ہم نے کتاب میں پڑھا کہ آپ کو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے مانگے، اور اگر نمک کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگے۔ اس چیز نے تھوڑا سوچ میں ڈالا کہ اتنے بڑے رب کو جو ہر چیز کا مالک ہے، اسے اتنی معمولی سی چیز کے لیے کیوں تنگ کرنا؟ مگر یہ چیز بھی دماغ میں گھر کر چکی تھی کہ آپ کو ہر چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر غزوہ احد اور فتح مکہ کے واقعات نے بہت متاثر کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جستجو اور تلاش نے بھی اندر ایک دیا جلایا۔ سمجھا کہ تلاش کرنا بہت ضروری ہے، مانگنے سے کھوجنے سے سب ملتا ہے۔ آپ جستجو تو رکھیں۔ مجھے بچپن سے ہی دوسروں کو کچھ کہنے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی تھی، کوئی بھی بات کرنے میں بہت شرم آتی تھی، حتیٰ کہ اپنے اماں ابا سے بھی۔ میں بامشکل ہی انہیں کبھی بتا پائی کہ مجھے کیا چاہیے، بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ بات کرنے لگو تو لفظ منہ میں ہی دم توڑ جاتے، اسی چکر میں بے شمار خواہشیں من میں ہی دم توڑ جاتی۔ جب سے اللہ سے مدد والی بات دماغ میں بیٹھی تھی تو سوچا کیوں نہ اسے اپنایا جائے، اللہ سے رابطہ کیا جائے، اسے پکارا جائے۔ اب ہر چھوٹی سے چھوٹی چاہ خواہش کا تذکرہ بھی اللہ سے ہونے لگا۔ اگر کوئی مسئلہ پڑ جاتا تو اللہ جی آپ پلیز ٹھیک کر دیجیے گا، اور وہ کر دیتا۔ اللہ جی پلیز ماما بابا سے یہ چیز چاہیے، انہیں بولے نہ لا دے، اور جانے کیسے میجک ہو جاتا اور وہ میسج ان تک پہنچ جاتا اور وہ چیز آ جاتی۔ اللہ جی فلاں نے ایسے کیوں کہا؟ اللہ جی مجھے یہ سوچیں کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ اللہ جی یہ ہو گیا، اللہ جی وہ ہو گیا، اللہ جی یہ سنبھال لیجئے، وہ سنبھال لیجئے، اور وہ سب سنبھال لیتا، گویا کہ ہر چیز اس سے ڈسکس ہونے لگی، اور وہ سنتا بھی ہے، حل بھی بتاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ مجھ میں بچپن سے ہی ایک لاپرواہی اور اکتاہٹ ہے، جس کی وجہ سے اکثر بہت مار کھاتی ہوں، مگر وہاں بھی اللہ ایسے ایسے بچا لیتا ہے کہ کئی کئی دن سوچ میں گزر جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ انسان ہے نا، بھٹکے کا بھی، ابھی بھی ہوتا ہے ایسا۔ دو چار چیزیں اچھی ہو جائے تو انسان کو لگتا ہے اب تو وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے، اسے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ سب خود سنبھال سکتا ہے، سب کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہاں پر پڑتی ہے مار۔ انسان بڑا پریکٹیکل بنتا ہے تو ایسے میں کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ کہیں یہ سب وہم تو نہیں، مگر یہ سب بھروسے اور فیتھ کی باتیں ہیں، جو جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی یہ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ بھروسے اور فیتھ کے بنا پانی پر نہیں چل سکتے۔ آپ اپنے تمام خیالات و حالات تمام ایمانداری کے ساتھ اس کے سامنے رکھیں اور اس سے رہنمائی مانگیں، اسے کہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کا ساتھ دے۔
وہ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اس نے آپ کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالا ہوتا ہے۔ آپ ہی کو کبھی کبھی سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنی الجھنوں میں خود کو اتنا الجھا لیتے ہو کہ آپ کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی طرف سے ہر جگہ بہت سارے اشارے اور میسیجز ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس آپ اپنے اور اس کے ساتھ جھوٹ مت بولو۔ آپ کو ہر الجھن کی وضاحت مل جائے گی۔ اسے ہر معاملے میں اپنا سرپرست بنا لو۔ وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ آج کل ہمارے لیے زندگی کافی مشکل ہے۔ پل میں بدلتی دنیا، بے شمار الجھنیں، کمپٹیشن، پریشر، ذہنی دباؤ، سٹریس، انتہا پسندی، بے شمار چیزیں ہر وقت ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ ہر طرف اندھیرا ہے، روشنی دکھتی ہی نہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے جڑنا سیکھ لیں اور اسے اپنا دوست بنا لیں۔ تبھی ہم اپنا توازن کھوئے بغیر اس چیلنجنگ دنیا کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں روشنی بھر سکتے ہیں۔ اور فیتھ کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ سے ہی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا سکیں۔